سبھی میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کہ آپ ایک چھوٹے سے نوٹس پر مختصر سے نوٹس پہ یہاں پہ آئے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل یہاں پہ فلڈ کرائسس کی وجہ سے پورے کرگل میں ایک تقریباً ہر جگہ جو ہے تباہی کا سا سما ہے. خاص کر ہم نے دیکھا ہے کھاؤس میں اور کھنگرال ایریا میں زیادہ پریشانیاں لوگوں نے جھیلی ہیں ان 2-3 دنوں میں. تو اسی کے چلتے کل میرا جانا ہوا تغذی تھنگ کھاؤس جہاں پہ بہت سارے مکان ڈیمیج ہوئے ہیں. آبادی جو ہے لوگوں کی کھیت دب گئے ہیں, لوگ پریشان حال ہیں. اور اس کے علاوہ سنگرا بھی جانا ہوا جہاں بہت سارے لوگوں کی جو اپنے کھیت تھے ان کے وہ کافی دب گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے مال مویشی کا اس علاقے میں نقصان ہوا ہے اور پھر لوگوں کے مکان بھی کافی متاثر ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں آج تخت کھنگرال اور درک منڈک بودھ خربو منگمور سمرا منگمور کھنگرال اور سرخس 2 ان ایریاز کا بھی میں جا کے لوگوں سے مل کر کے انٹریکشن کر کے ان کے حالات جاننے کی کوشش کی. تو وہاں پہ بھی کافی تباہی مچی ہوئی ہے اور ان سے بھی آج اس علاقے کا بھی اس علاقے کی طرف بھی جانے کا موقع ملا. تو کل ملا کے سچویشن جو ہے وہ بہت الارمنگ سچویشن ہے اس پورے ریجن کے اندر. اگرچہ ہماری جو ضلع انتظامیہ کے آفیشلس وہ گئے ہیں, ایس ایس پی صاحب گئے ہیں, ڈی سی صاحب گئے ہیں اور ہمارے آنریبل سی سی صاحب جو ہے وہ بھی وزٹ کر کے آئے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب نے میڈیا کے مادھیم سے دیکھا ہوگا کہ آنریبل پرائم منسٹر نے بھی کارگل کے فلڈ ایشوز پر جو ہے ٹویٹ کیا اور اپنی چیتنا جتائی اور یہ بتایا کہ میری دعائیں لوگوں کے ساتھ ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارا لداخ یو ٹی ایڈمنسٹریشن ہے, بالخصوص ہمارا لیفٹیننٹ گورنر کی طرف سے افسوس کا مقام ہے کہ ایک پیغام یا ایک بیان تک ان کی طرف سے ابھی تک نہیں آیا. اور اس سے بڑی شرم کی بات اور یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی سیکٹریز ہیں یہاں ہر 2 قدم میں لہ میں ایک سیکٹری بیٹھا ہوا ہے ہر ڈپارٹمنٹ کو دیکھنے کے لیے. اور یہاں کوئی منسٹر آ جاتا ہے, کوئی بھی آ جاتا ہے, یا ان کو خود پکنک منانے کا جب بھی شوق پیدا ہوتا ہے تو یہ چلے آتے ہیں آرام سے پورا پروٹوکول انجوائے کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن آج جب لوگوں کو ضرورت ہے, لوگ جب میدان میں ہیں, تو اس وقت ایک بھی آفیشل لہ سے یہاں آنے کی تکلیف و زحمت انہوں نے گوارا نہیں کی. اس سے بڑی شرمناک بات اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے. اور یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہاں کا جو یو ٹی ایڈمنسٹریشن ہے, ایل جی ایڈمنسٹریشن, وہ بالکل بھی لوگوں کے معاملات کو لے کر سیریس نہیں ہے, جس پر ہمیں کافی افسوس ہے. اور رہی بات, آپ نے دیکھا ہوگا کل, کیونکہ ہم جب لوگوں کے درمیان گئے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں میں ایک غم و غصہ تھا, ایک روش تھا. اور آج بھی ہم لوگوں کے پاس گئے تو کسی جگہ پینے کے پانی کی قلت ہے, کسی جگہ کول چلا گیا ہے اور لوگوں کے پورا علاقہ کا علاقہ ڈیمیج ہو گیا ہے. ایک طرف دیکھا کہیں لوگ جو ہے وہ بجلی سے محروم ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بری طریقے سے اب بھی بدستور جاری ہے. بالخصوص آپ کھاؤس علاقے میں جہاں جو کیجویلٹی ہی نہیں ہوئی ہے, باقی ساری چیزیں وہاں دیکھی جا سکتی ہیں. آپ مال مویشی جو ہے اس کا بہت نقصان ہوا ہے. ابھی بھی لوگوں کی بیل بکریاں گائے وہ مری پڑی ہوئی ہیں دب کے اور فلڈ کے بیچ میں, اور وہاں بیماریاں پھیلنے کا بھی زیادہ خدشہ ہے. تو میری گزارش یہ ہے اس پریس کانفرنس سے میرا مطلب اور میرا غرض یہ ہے کہ ایل جی ایڈمنسٹریشن یا یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو جگانا کہ وہ تھوڑا جاگے, کم از کم لوگوں کے تئیں اپنا جو ایک ہمدردی ہے, ایک انسانی طور پر. چلیے خیر آپ کو ناراضگی ہے کہ ہم نے آپ کے یو ٹی کے سیٹ اپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا, وہ تو ہم کریں گے بھی نہیں. لیکن ہم آپ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب چونکہ آپ ہمارے حاکم ہیں تو گورنمنٹ نے جو ذمہ داریاں آپ کو دی ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کم از کم لوگوں کے تئیں اپنی ہمدردی کا اظہار کریں. جو جیل میں قیدی ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی لوگوں کو جو ہے صاف کھانا, صاف کپڑے یا آرام دہ ان کو بھی جینے کا رائٹ ٹو لائف اور رائٹ ٹو ڈگنیٹی جو ہے ہر کسی کو ہے. تو کم از کم لوگوں کے جذبات کا, ان کی زندگی کا, ان کی رائٹ ٹو لائف کا کم از کم خیال رکھتے ہوئے لوگوں کی خیر خیریت پوچھنا چاہیے, لوگوں کے در پہ پہنچنا چاہیے اور ان کی داد رسی کرنے کی سخت ضرورت ہے.
کم از کم پرائم منسٹر سے ہی تھوڑا بہت پریرنا حاصل کرنا چاہیے یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو، کیونکہ جب پرائم منسٹر صاحب خود جو ہے وہ دلی میں بیٹھ کر ٹویٹ کر کے لوگوں کے سارے اظہار ہمدردی کر سکتے ہیں، تو ایل جی ایڈمنسٹریشن کیوں سویا ہوا ہے، کیوں نہیں کر سکتا یہ چیزیں، اور وہ کیوں نہیں آ سکتا اس علاقے میں؟ آج تو تیسرا دن ہے، چوتھا دن ہے جب لوگ جو ہے پریشان ہے، کھاؤس کے اندر لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہے پریشانی میں مبتلا ہیں، اور یہ لوگ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی روہنگیاز نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے یو ٹی ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ جلد از جلد لوگوں کی دادرسی کرے اور لوگوں کے معاملات کو جلد از جلد ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے۔ بہت سارے ایریاز میں جہاں کول ڈیمیج ہوئے ہیں، خاص کر میں منگ اور سامارا اور منگ اور کھنگرال، اس ایریا میں لوگوں نے گزارش کی ہے کہ یہ جو اریگیشن کے سیکٹری ہیں یا پھر ان کے جو ذمہ داران یہاں پہ ہیں، وہ کم از کم اس ایریا کا وزٹ کریں، اور میری گزارش ہے کہ آپ کے مادھیم سے کہ وہ کم از کم جائے۔ اور ہم بھی اس ایریا میں جو وزٹ کیا تو ہمارا پرپس یہ تھا، ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، کیونکہ ہم تو اتنے ڈس امپاور ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس دینے کو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اپنی ہمدردی، اپنا درد ان کے ساتھ بانٹنے کے لیے گئے تھے، اور ان سے جو چیزیں ہم نے سنی ہیں وہ آپ کے ذریعے جو ہے وہ ان تک پہنچانے کی، میڈیا کے مادھیم سے ہم جو ہے وہ آپ کا سہارا لے رہے ہیں، میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں۔ کل کھاؤس میں لوگوں کو جی سی بیز کی درکار تھی، حالانکہ شام کو آنریبل سی سی صاحب نے وہاں پہ گیلنٹی کا انتظام کیا ہے، لیکن ابھی بھی وہاں پانی جو ہے بدستور گاؤں کے بیچوں بیچ سے بہہ رہا ہے۔ کم از کم 5 سے 10 جی سی بیز کا انتظام وہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ تو میرے اس پریس کانفرنس کا پورا مقصد جو ہے وہ ایل جی ایڈمنسٹریشن کو نیند سے بیدار کرنا ہے، جگانا ہے کہ وہ جاگے اور لوگوں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھے اور لوگوں کے دادرسی کرنے کی کوشش کرے، اور لوگ یہ جو کارگل کے لوگ ہیں ان کو جس طریقے سے پرائے لوگوں کو یہاں پہ، ہم کوئی ریفیوجی تو نہیں ہے کہ کسی باہر دیش سے آ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی اس دیش کا برابر حصہ ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ٹریٹ ہونا چاہیے جو جتنا ہم ڈیزرو کرتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پولیٹیکل ڈسنٹ جو ہمارا ہے یو ٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اس کا پنشمنٹ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے جذبات اور احساسات کا بالکل خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، اور صرف ایک پرٹیکولر آئیڈیالوجی کے بیس پر جو ہے اس پورے ریجن کو، اس پورے علاقے کو ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی خیر یہ پوری پریس کانفرنس فلڈ کے ریلیٹڈ ہے، لیکن اگر آپ یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی کتاب کھولیں گے 2 سال کی تاریخ کا، تو پورا کا پورا ڈسکرمنیشن سے بھرا ہوا یہ ایڈمنسٹریشن ہے جس نے ہمارے کارگل کے عوام کے ساتھ بالکل انجسٹس کیا ہے، اور یہ انجسٹس ہمیں ناقابل قبول ہے، اور ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ کم از کم پرائم منسٹر آفس سے کہ وہ انٹرونشن کرے، اس میں مداخلت کرے اور لوگوں کے گریونسز کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ شکریہ۔ سجاد صاحب، جس طرح آپ نے وزٹ کی، کنسرن نے بھی وزٹ کی فلڈ ایریاز، اور ساتھ ساتھ ہمارے پریس کلب کے مختلف ایجنسیز بھی گراؤنڈ زیرو سے برابر کلوتھنگ وغیرہ پہنچا رہے ہیں، چاہے چکن بلاک ہو یا تحصیل بلاک ہو، تو زیادہ تر ہمیں کمپلینٹ جو ہے کافی موصول ہو رہی ہے، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ کنسرن نے بھی ٹھیک سے وہاں دھیان نہیں دیا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ تو ایک قدرتی آفات ہے، تو موسم وباگ کے مطابق بھی ابھی جولائی اور اگست جو ہے وہ ابھی تھوڑا ڈسٹربنس رہیں گے، تو کنسرن کو چاہے یو ٹی ایڈمنسٹریشن ہو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، یا ہمارے بیلٹ فورس کے لداخ پولیس ہو، یا یو ٹی ڈی آر ایف ہو، کس طرح کی اسٹریٹجیز اور کس طرح کی انتظامات انہیں کر کے رکھنا چاہیے کہ ایسے حالات میں؟ خالو صاحب، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن صرف موسم کی جانکاری دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہے کہ لوگوں کو یہ بتائے کہ آج یہاں سے فلڈ ہوگا، کل وہاں سے ایولینچ ہوگا۔ ان کو کچھ پالیسیز بھی ان کے پاس ہونی چاہیے۔ ہمارا یو ٹی ڈی آر ایف ہے، وہ بیچارے مین اینڈ مشنری کے بغیر ہیں، 5-10 لوگ ہیں جو ہر جگہ، وہ کہاں جائیں گے، کہاں کہاں بھاگیں گے؟ ان کے پاس مین پاور نہیں ہے، ان کے پاس مشنری نہیں ہے، پورا کا پورا یو ٹی ڈی آر ایف بیچارہ کنگال ہے۔ جس طرح یو ٹی ایڈمنسٹریشن کنگال ہے، بالکل اسی طرح یو ٹی ڈی آر ایف بھی کنگال ہے۔ این ڈی آر ایف کا ایک ہیڈ کوارٹر تو کم از کم یہاں ہونا چاہیے، ان کا ایک سب آفس تو کم از کم یہاں پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ریجن آپ کو معلوم ہے کہ 2010 میں ہمارا پورا کا پورا جو لیس سٹی ہے وہ آدھا واش اوے ہو گیا تھا، فلڈ کی زد میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد
یہاں کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی لیے آج جو پروٹیکشنز کی بات کرتے ہیں, ہم لیگل رائٹس اور سیف گارڈز کی بات کرتے ہیں, باہر کے لوگوں کے آنے کی مخالفت کرتے ہیں, اس کا ایک بڑا ریزن یہی ہے کہ ہماری انوائرمنٹ بڑا فریجائل ہے. یہاں گلوبل وارمنگ کے بڑے چانسز رہتے ہیں, باہر کے لوگ آئیں گے, ٹریفک بڑھے گا, یہاں لوگوں کا پاپولیشن بڑھے گا, ہزارڈیس پلیسز میں مکان بنائیں گے, تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں تو آئندہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. لیکن میرا کنسرن یہ ہے کہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن یہ میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کا حصہ نہ بنے, وہ ایک سسٹم کا حصہ بنے, گورنمنٹ بنے اور لوگوں کے ایشوز کو اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. ابھی ہمیں معلوم ہے کہ جو فلڈ کرائسس ہیں, ظاہر سی بات ہے 1 یا 2 دن میں یو ٹی ایڈمنسٹریشن بھی ان تمام فلڈ کرائسس کو حل نہیں کر سکتا ہے. لیکن ایک چیز جو سب سے بڑی چیز ہے, کم از کم آپ ان کے پاس جا کر ان کی داد رسی کر سکتے ہیں, آپ ان کی فریاد پہ پہنچ کر ان کی بات تو سن سکتے ہیں. ان کو جو امیڈیٹ ریلیف چاہیے, آج 3 چیزیں جو ہاؤس میں درکار ہیں, اس میں سے لوگوں کو ایک تو شفٹ کر کے کہ ایک سپیس ان کو فراہم کیا جانا, ان کو راشن پانی کا انتظام کرنا, اور ان کے لیے ہیلتھ سسٹم وہ دیکھنا, کیونکہ وہاں پہ بیماریاں پھیلنے کا زیادہ چانسز ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا پڑے گا, کیونکہ ان کے پورے مکان جو ہے دب گئے ہیں, لوگوں کے کھیت دب گئے ہیں. تو اس چیزوں میں اب جو لوگ ہیں وہاں پہ آپ دیکھیے یو ٹی ڈی آر ایف بیچارے, جیسے کہ میں نے کہا 10 بندے, اس سے زیادہ تو ان کے پاس نہ مین مشینری ہی نہیں ہے, باقی تو سارا وہاں انجمن صاحب زمان کی جو بسیج بقیت اللہ ہے, وہ جوان پچھلے 2-3 دن سے لگے ہوئے وہاں محنت کر رہے ہیں. اور اس کھنگرال سائڈ میں بھی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بات کر رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں. میں نے سنا ابھی یہ سنڈو سائڈ میں بھی فلڈ آیا ہے, یوکما خربو سائڈ میں بھی, اور ذاکر صاحب جو کونسلر ہیں وہاں کے, ان کے ساتھ میری فون پہ بات ہوئی, اور شمیم صاحب کے ساتھ جو وہاں کے پولیٹیکل لیڈر ہیں, ان دونوں کے ساتھ بھی بات ہوئی. تو باضابطہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہونے کے باوجود میں اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیزن کے تحت کے حیثیت سے کہ لوگوں کے دروازے پہ پہنچیں. ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن کم از کم ان کا دکھ درد ہم اس موقع پر بانٹ سکتے ہیں. سجاد صاحب, جس طرح سے آپ ان تمام فلڈ ایریاز جو افیکٹڈ ایریاز ہیں ان کا آپ نے وزٹ کر کے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کیا اسسمنٹ کیا کہ کتنے لاگت کا تقریباً تخمینہ کیا ہو سکتا ہے نقصانات کا؟ دیکھیے ابھی تو ناقابل بیان ہے, کیونکہ یہ کروڑوں لوگوں کی جو ہے وہ جس طریقے سے لوگوں کی زمینیں زیر آب آ گئی ہیں اور فلڈ کی زد میں آئی ہیں, یا پھر لوگوں کے پیڑ پودے, مال مویشی یا مکان جس طرح زد میں آئے ہیں, تو اس طرف سے کروڑوں کا نقصان ہے. تو اس کے لیے ایک پوری ٹیم بنائی جانی چاہیے, ایک کمیٹی ہو, اور پھر وہ اسسمنٹ کرے کہ کتنا نقصان ہوا ہے, اور ان لوگوں کو پورا جو ہے اس کا ان کو ہیلپ ہونی چاہیے, ان کے ساتھ مدد ہونی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پردیشوں میں جب فلڈ آتا ہے تو وہاں کی سرکار فلڈ ریلیف کے لیے الگ سے اکاؤنٹ کھولتی ہے, اور سرکار کی طرف سے پورے دیش سے مدد مانگتی ہے. اور اس کے بعد ان ایریاز کا, ہم نے کیرلا کا فلڈ دیکھا, بہار فلڈ دیکھا, جہاں پہ وہاں کی سرکاروں نے, لیکن یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے LG آفس سے ایک بیان نہیں آتا ہے. اس سے بڑی افسوسناک بات کیا ہے کہ مطلب ہمیں یہ کہا گیا ہے, اس کا مطلب کہ آپ کے پاس DC ہے, CEC صاحب ہیں اور SSP صاحب ہیں, وہ کہاں بھاگیں گے, اور کتنے, ان کی بھی تو ایک لمیٹیشنس ہے, وہ کتنا کریں گے. تو یو ٹی ایڈمنسٹریشن کا خود انٹرونشن ہونا اس میں ضروری ہے. بدقسمتی سے ہمارے پاس اسٹیٹ نہیں ہے, ہمارے پیپلز پاور نہیں ہے, ورنہ جو ہے آج کم از کم یہ باتیں ہم LG صاحب کو نہیں سناتے, ہم اپنے چیف منسٹر کو سناتے. تو یہاں تو ہمارا پیپلز پارٹیسپیشن ہے ہی نہیں, تو اس وجہ سے ہم LG صاحب کو ہی سنائیں گے یہ ساری چیزیں. سر اپارٹ فلڈ کرائسس ایپروگیشن کے حوالے سے ایک دو سوالات کرتے ہیں. سر 2 سال تقریباً ہو چکے ہیں, تو اس میں آپ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہو سر, آپ برابر نگرانی رکھ رہے ہیں اوورآل سچویشن پہ. تو لداخ کے ساتھ ساتھ بالخصوص ڈسٹرکٹ کارگل کو آپ کس طرح دیکھتے ہو؟ اگر ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں, انفراسٹرکچر, جاب, امپلائمنٹ, یوتھ یا باقی چیزات کو, اور اس 2 سال میں کس طرح دیکھتے ہو؟ 2 سال تباہی اور بربادی کے ہم نے دیکھے. آپ جہاں دیکھیں ڈیولپمنٹ کی سطح پر دیکھیں, جس طریقے سے ہمارا فنڈز اب لیپس ہو رہے ہیں, ہمارے پاس اس وقت لوگ اوور ایج ہو رہے ہیں, جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو انوائرمنٹ تبدیل ہو رہا ہے, اور اسی لیے لوگ لینڈ سیکیورٹی, جاب سیکیورٹی کے کرائسس کو زیادہ تر سیریسلی لے رہے ہیں. اب لداخی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اپنی زمین کا درد لوگوں کو زیادہ ہوگا, اور اگر اس کو یو ٹی ایڈمنسٹریشن ادروائز لیتی ہے تو یہ ان کی پریشانی ہے. ہم تو اس زمین کے لوگ ہیں, ہمیں تو سیریسلی لینا ہے اور ان ایشوز پہ بات کرنی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ 2 سال جو ہے وہ بالکل ہماری تاریخ کے سب سے سیاہ دن تھے, اور ان سیاہ دنوں میں ہمارے لوگوں نے صرف اپنی ہیوملیشن
اور سرکار کی طرف سے بیٹریل کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا.